السلام علیکم محترم ناظرین۔ کہاوت ہے بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کوئی طاقتور کسی کمزور کو ایک بار نقصان پہنچانے کے بعد دوبارہ بہلا پھسلا کر اور منافقت سے مزید نقصان پہنچانا چاہے۔ کہتے ہیں کہ ایک چوہا روزمرہ کے معمولات میں مصروف ادھر ادھر پھدکتا پھر رہا تھا کہ اتفاق سے وہاں ایک بلی آ نکلی۔ بلی کی نظر چوہے پر پڑی تو ایک دم منہ میں پانی بھر آیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، جھٹ سے چوہے پر جھپٹ پڑی۔ چوہا بھی بہت ہوشیار نکلا، فوراً چھلانگ لگا کر بل میں جا گھسا، لیکن اس دوران چوہے کی دم بلی کے پنجے میں آ کر ٹوٹ گئی۔ چوہے بیچارے نے بل میں جا کر سکون کا سانس لیا۔ ادھر شکار کے اس طرح ہاتھ سے نکل جانے پر بلی سخت مایوس ہوئی۔ چوہے کی دم ہاتھ میں لیے بیٹھی سوچتی رہی کہ اب کیا کیا جائے، تو ایک ترکیب خیال میں آتے ہی فوراً پینترا بدل کر چوہے سے کہنے لگی، پیارے بھانجے، میں تمہاری خالہ ہوں، تم ایسے ہی ڈر کر بھاگے اور دم ٹوٹ گئی، میں تو تم سے کھیل رہی تھی۔ پیارے بھانجے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، باہر آ جاؤ، میں تمہاری دم جوڑ دوں۔ چوہا بھی بہت سمجھدار اور چالاک تھا، بلی کی نیت بھانپ کر اندر سے معذرت خواہانہ انداز میں بولا، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ دوسری کہاوت ہے اپنا الو کہیں نہیں گیا۔ اس کہاوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نقصان اٹھائے یا فائدہ، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہماری بات یوں بھی سچ ہے اور سچ رہے گی۔ اس کہاوت کی کہانی یوں ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے خود کو گھوڑوں کا بہت بڑا سوداگر ظاہر کیا۔ بادشاہ نے اسے 1,00,000 روپیہ دیا اور کہا ہمارے لیے عرب کی عمدہ نسل کے گھوڑے لے کر آنا۔ سوداگر روپیہ لے کر چلتا بنا۔ یہ بات ایک شخص کو معلوم ہوئی تو اس نے اپنے روزنامچے میں لکھا، بادشاہ الو ہے۔ اس گستاخی پر بادشاہ نے اس شخص کو دربار میں طلب کر کے اس کی وجہ پوچھی تو وہ شخص کہنے لگا، حضور، آپ نے ایک اجنبی سوداگر کو بغیر سوچے سمجھے 1,00,000 روپیہ دے دیا، ظاہر ہے کہ وہ اب واپس آنے سے رہا۔ بادشاہ نے کہا، اور اگر وہ واپس آ گیا تو؟ اس شخص نے فوراً جواب دیا، تو میں آپ کا نام کاٹ کر اس کا نام لکھ دوں گا، اپنا الو کہیں نہیں گیا۔ اگلی کہاوت ہے ٹیڑھی کھیر ہے، یعنی مشکل کام ہے۔ یہ کہاوت ایسے وقت بولتے ہیں جب کوئی ٹیڑھا اور بہت مشکل کام سر پر آ پڑے۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کھیر پکائی، سوچا اللہ کے نام پر کسی فقیر کو بھی تھوڑی سی کھیر دینی چاہیے۔ اسے جو پہلا فقیر ملا اتفاق سے نابینا تھا اور اس فقیر نے کبھی کھیر نہیں کھائی تھی۔ جب اس شخص نے فقیر سے پوچھا کھیر کھاؤ گے تو فقیر نے سوال کیا، کھیر کیسی ہوتی ہے؟ اس آدمی نے جواب دیا، سفید ہوتی ہے۔ اندھے نے سفید رنگ بھلا کہاں دیکھا تھا، پوچھنے لگا، سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس شخص نے کہا، بگلے جیسا۔ اب فقیر نے بگلا بھی بھلا کہاں دیکھا تھا، پوچھنے لگا، بگلا کیسا ہوتا ہے؟ اس پر اس شخص نے ہاتھ اٹھایا اور انگلیوں اور ہتھیلی کو ٹیڑھا کر کے بگلے کی گردن کی طرح بنایا اور بولا، بگلا ایسا ہوتا ہے۔ نابینا فقیر نے اپنے ہاتھ سے اس شخص کے ہاتھ کو ٹٹولا اور کہنے لگا، نہ بابا نہ، یہ تو ٹیڑھی کھیر ہے، یہ گلے سے کہاں گزرے گی، گلے میں ہی اٹک کر رہ جائے گی، میں یہ کھیر نہیں کھا سکتا۔